السلام علیکم. آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ایگزامینیشن سکلز کے حوالے سے ہے کہ آپ نے پیپر اٹیمپٹ کیسے کرنا ہوتا ہے. آپ اندازہ کیجئے گا پورا سال بچے پڑھتے ہیں, ہمیں سال کے تقریباً 10-11 ماہ ملتے ہیں تیاری کے لیے, لیکن 10-11 ماہ ملنے کے باوجود, کورس ختم کرنے کے باوجود, اسکول ریگولر جانے کے باوجود, اکیڈمی ریگولر آنے کے باوجود, بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے سب کچھ یاد کیا ہوتا ہے, پڑھا ہوتا ہے, تیار کیا ہوتا ہے, لیکن انہیں پیپر اٹیمپٹ نہیں کرنا آتا. آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ آپ نے پیپر اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے, اور بھلے سے پیپر اٹیمپٹ کر کے ایک سکل کے ذریعے پیپر اٹیمپٹ کر کے آپ نے اچھے نمبر لینے ہیں اس میں. ٹھیک ہے جی, یہ آج کا ہمارا لیکچر ہے. پیپر اٹیمپٹیشن سکل میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ آپ کو پیپر کو ڈرا کرنا آتا ہو, یعنی آپ کو پتا ہو کہ اچھی ایک گریس اور اچھی لک پیپر کی کیسے بنائی جا سکتی ہے. اسے دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ایگزامینر ہے, جو چیک کرنے والا ہے, پیپر کو چیک کرتا ہے, آپ نے اس کو انسپائر کیسے کرنا ہے. جب آپ کسی کو انسپائر کرتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ نمبر دے گا آپ کو, کہے گا یار کیا زبردست پیپر ہے. کیونکہ پیپر جب سامنے آتا ہے ایگزامینر کے, آپ وہاں موجود نہیں ہوتے, آپ کی تصویر سامنے نہیں ہوتی, آپ کی محنت سامنے نہیں ہوتی. محنت کا ثبوت صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ نے پیپر کو اچھے انداز سے اٹیمپٹ کیا ہو. تو آج ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طرح سے پیپر اٹیمپٹ کیا جائے تو ایگزامینر انسپائر ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں اچھے نمبر آتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی ایجوکیشنل سکسیس, یہ جو سیریز ہماری چل رہی ہے, وہ ممکن ہوتی ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کی ایک اچھی ڈگری بنتی ہے, ایڈمیشن کہیں ملتا ہے. تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی بھی چیز آپ نے پیپر میں اٹیمپٹ کرنی ہے, فرض کیجئے گا کہ ایک پیج ہے, میں ڈرا کر کے دکھا رہا ہوں, اور اس کے برابر میں سیم اسی طرح کا ایک اور پیج ہے, ملتا جلتا ہی کہہ لیجئے, لینتھ بریڈ میں برابر کر دیتا ہوں, اور یہ جو دو پیج میں نے بنائے ہیں, ان دونوں پیجز میں لائنیں ایک جیسی ہیں, کوالٹی ایک جیسی ہے. یہ اٹیمپٹ کسی نے کیا اور یہ اٹیمپٹ کسی نے کیا. دو بچوں کا فرق ہے, ایک نے ایک اٹیمپٹ کیا, ایک نے اٹیمپٹ کیا. ایک کے 10 آؤٹ آف 10 مارکس آ رہے ہیں, ایک کے 3 آؤٹ آف 10. 10 میں سے 10 نمبر ہی ہیں. 10 میں سے آپ کے خیال میں اگر یہ صرف نمبر دیکھیں تو یہیں سے پتہ لگتا ہے کہ اس میں کچھ ایسا تھا کہ ایگزامینر انسپائر ہو گئے. یہ نمبر بتا رہے ہیں کہ اس پیپر میں کچھ تھا, تو ایگزامینر نے کیا کیا, ایگزامینر انسپائر ہو گئے. اگر ایگزامینر انسپائر ہو گیا تو یقینی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی, کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگی. آج ہم نے یہ ڈھونڈنا ہے کہ وہ ریزنز ہوتی کیا کیا ہیں. سب سے پہلی وجہ, سب سے پہلا نقطہ جس کو آپ نے لکھ لینا ہے, ایگزامینر انسپائر ہوتا ہے, نمبر اس کو دیتا ہے جس کا پیپر صاف ستھرا ہوتا ہے. میں نے دیکھا بچے جو ان سے پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اگر وہ خود پڑھیں, اپنے پیپر کو دیکھیں, دوبارہ ریوائز کریں, اپنے پیپر کی خود کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. یاد رکھیے گا اگر آپ کو اپنے پیپر کی خود سمجھ نہیں آ رہی تو ایگزامینر وہاں غیر موجود ہیں, آپ وہاں اسے کیا سمجھ آئے گی. سب سے پہلے تو پیپر نیٹ اینڈ کلین ہو. اچھا, نیٹ اینڈ کلین کا مطلب یہ نہیں خالی شیٹیں واپس کر دیں, نیٹ اینڈ کلین اٹیمپٹ کیا ہو اور صاف ستھرا ہر چیز کو لکھا ہو. نمبر 1 یاد رکھیے گا. دوسرا جو نقطہ, پہلا نقطہ کیا ہے, نیٹ اینڈ کلین. دوسرا ہے پراپر ہیڈنگز دی ہو. کم از کم پیپر کو اٹیمپٹ کرتے ہوئے آپ نے ضروری ہیڈنگ ضرور دی ہو. میں نے ایک ورڈ استعمال کیا ہے, ضروری ہیڈنگ. ایک اور ورڈ ہے غیر ضروری ہیڈنگ, یعنی ہیڈنگز ہی ہیڈنگز دی ہوئی ہیں, نیچے ایک ایک لائن لکھی ہوئی, نہ ضروری ہیڈنگ ہو. کم از کم مین اگر ہیڈنگ ہے تو وہ یہاں پر آپ نے سینٹر آف دی شیٹ ایسے کر کے کوماز میں ڈال کے آپ نے مین ہیڈنگ دی ہوئی. اچھا, کئی بچے کیا کرتے ہیں, ذرا دھیان سے سنیے گا, وہ پیپر کا صرف اتنی سی جگہ استعمال کرتے ہیں, سائڈیں چھوڑ دیتے ہیں. ڈیفینیشن لکھی اتنی سی, ایسے کر کے لکھی, کوماز ڈالے, جی چلو سائڈوں پہ جگہ چھوڑ دیں. ایک بات یاد رکھیے گا, پیپر چیک کرنے والا اندھا نہیں ہے, اس کو پتا ہے کہ اس نے جگہ چھوڑ کے شیٹیں زیادہ استعمال کی ہیں. یہ شو کر رہا ہے کہ میں لائق ہوں, یہ لائق نہیں ہے. جس کے پاس کانٹینٹ ہوتا ہے وہ پیپر کو ہمیشہ یاد رکھیے گا ایک سائڈ پہ پہلی لائن لگا لیتا ہے, اور یہ لائن جو سی ہے وہ مارکر سے لگاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے
کہ بورڈ میں بہت سے ایسے لاہور بورڈ کے علاوہ بورڈز ہیں جہاں پر لیڈ پینسل الاؤ نہیں ہے. یہ آپ کی رول نمبر سلپ کی بیک سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے, اور ٹیچر کو سال کے شروع میں ہی بتا دینا چاہیے کہ بیٹا اگر وہاں لیڈ پینسل الاؤ نہیں ہے تو اسے استعمال بھی نہ ہی کریں. آپ نے ڈائیگرام بنانی ہے, آپ نے لائنیں لگانی ہیں, آپ نے مارکر سے لگانی ہے, اور مارکر جو ان سے بلیو الاؤ ہے, بلیک مارکر الاؤ نہیں ہے. اور آپ ڈیسنٹ سی بالکل پراپر جو سا وہ لائن لگائیں جو تھوڑی سی بولڈ سی ہو, پتہ لگے کہ لائن ڈرا کی ہوئی ہے. اب اس کے بعد جتنا باقی جگہ آپ کے پاس بچی ہے بیٹے اس کو استعمال میں, پھر اس کا طریقہ کیا ہے, یہ ساری لائن کو بھریں, پوری لائن یہاں سے شروع کریں اور یہاں تک اینڈ کریں پورا. ایک کونے سے شروع کریں دوسرے کونے تک, ایک کونے سے شروع کریں دوسرے. ڈیفینیشن لکھنی ہے تو اس کو بولڈ کر دیں, صرف اس کو بولڈ کر دیں, لیکن اس کے لیے جگہ ضائع نہ کریں, شیٹ ضائع نہ کریں. اگلی بات, اگلا پوائنٹ لکھنے والا جون سا ہے, یہ میں نے کیا کہا ہے جی, لائن پراپر لگانی ہے, پیپر ریلیونٹ لکھنا ہے. اگلا نقطہ بیٹے, ایگزامینر ہمیشہ انسپائر ہوتا ہے جو پوچھا گیا اس کا جواب اسے مل گیا. جو پوچھا گیا اس کا جواب ضرور لکھیں. ہم کیا کرتے ہیں, دو طرح کے کیسز بتا رہا ہوں. یہ اس طرف ہے فیل, یہ ہے ٹاپ, یہ ٹاپ کرنے والا بچہ ہے. یہ بچہ ہے جو یا تو فیل ہو گیا یا پھر بڑی مشکل سے پاس ہی ہوا, شاید اچھے گریڈز نہیں بنے. دیکھا گیا ہے کہ جو ٹاپر ہوتا ہے وہ بچہ پیپر اٹیمپٹ کرتے ہوئے پوری کی پوری سمیٹری بناتا ہے کہ جب ایگزامینر کے سامنے جائے گا پیپر تو جو اس نے پوچھا اس کو میں نے جسٹیفائی کیا ہو, میں نے تسلی کی ہو کہ جو پوچھا گیا میں نے اس کا جواب دے دیا. اچھا, نالائق بچہ کیا کرتا ہے, اس کے پاس کانٹینٹ نہیں ہوتا, سبق اسے یاد نہیں ہوتے, لیسن اسے یاد نہیں ہوتے. وہ کیا کرتا ہے, جو پوچھا گیا اس کے علاوہ بتانے لگ پڑتا ہے. مثلا میں نے پوچھا شمال کے بارے میں, ایگزامینر کچھ شمال کے بارے میں بتائیے. نالائق بچہ کیا لکھے گا, جنوب بھی دنیا میں کوئی چیز ہوتی ہے, جنوب بڑا اچھا ہوتا ہے, جنوب بھی جانا چاہیے, اس کے آس پاس ہی کہیں شمال ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے, اس کو شمال کے بارے میں پتہ نہیں ہے. لائق بچہ جواب دے گا کہ یہ شمال ہے. اچھا, کچھ بچے, اب ایک اور آپ کو کیس بتانے لگا ہوں, جن کے اکثر نمبر بھی اچھے نہیں آتے, اگر نمبر کچھ آ بھی جائیں تو پیپر اکثر پورا اٹیمپٹ نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں نہیں ٹائم ہی بڑا شارٹ تھا. یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن سے جو پوچھا گیا اس سے زیادہ بتانے لگ پڑتے ہیں. مثلا پوچھا گیا شمال کے بارے میں کچھ بتائیں, وہ کہیں گے جی شمال بڑا زبردست ہوتا ہے, شمال بڑا اچھا ہوتا ہے, شمال بڑا نیلا ہوتا ہے, شمال بڑا پیلا ہوتا ہے. اس نے 2 نمبر کا سوال ہے, 6 شیٹیں لگا دیں گے. ہمیشہ دیکھو نمبر کتنے ہیں, کتنا پوچھا گیا ہے, سوال کی ورتھ کتنی اور جواب میں نے کتنا دینا. اگلا نقطہ بڑا امپورٹنٹ بیٹا, جب بھی شارٹ کوسچن یا لانگ کوسچن ختم کر دیں لائن لازمی لگا. کلوزنگ کے اوپر آپ نے لازمی طور پہ لائن ایسے کلوزنگ کی مارکر کے ذریعے لگانی ہے. ریزن کیا, کوسچن از وائی, سوال ہے کیوں, جواب سن لیجئے گا. جب آپ لائن لگاتے ہیں تو یہ علامت ہے کہ آپ کا سوال ختم ہو چکا ہے, اس کا جواب, سوال کا جواب ختم ہو چکا ہے. بسا اوقات ایگزامینر تیزی میں چیک کر رہا ہوتا ہے, وہ 2 کوسچنز کو ایک سمجھ کے چیک کر دے گا کیونکہ درمیان میں پارٹیشن نہیں تھی, ختم ہونے کا نشان نہیں تھا. جب بھی ختم کریں تو پراپر مارکر سے لائن لگا کے پتہ لگ جائے کہ یہ شارٹ کوسچن یا کوسچن جون سا تھا, اس کا جواب میں نے دے دیا. آپ کو بات سمجھ آ گئی. اگلا پوائنٹ جی, یاد رکھیے گا کبھی بھی غیر ضروری نیچے جگہ نہ چھوڑیں. پیپر میں کہیں پر بھی غیر ضروری جگہ نہ چھوڑیں. بچہ 2 لائنیں اوپر استعمال کرتا ہے, سوال کا جواب ختم ہو چکا ہے, نیچے سارا صفحہ چھوڑ دیتا ہے. ایگزامینر اس کو لائک نہیں کرتا. اگر 50% سے زیادہ صفحہ استعمال ہو گیا پھر تو خیر ہے, لیکن اگر 50% سے کم استعمال ہوا ہے تو آپ کو میرا مشورہ ہے کہ اسے استعمال میں لائیے اگلے سوال کے لیے. کئی بچے یہ غلطی کرتے ہیں, سوال انہوں نے کہا جی کوئی سے 4 سوالوں کے جواب دیں, وہ 5 کے جواب دیتے. اچھا, ساتھ سوچتے کہ ہیں جو صحیح ہوں گے ایگزامینر خود ہی چیک کر لیں. بیٹا وہ ایگزامینر ہے, وہ پھوپھی کا بیٹا نہیں ہے, وہ رشتہ دار نہیں ہے, وہ آپ کا ہمدرد ہے نمبر دینے تک. وہ آؤٹ آف دی وے جا کے ایکسٹرا پیپر چیک نہیں کرے گا, اس نے پہلے سوال چیک کرنا ہے 4 والے اور باقی 5ویں کو کراس کر دینا اس نے. تو بہتر ہے جو پوچھا گیا اسی کا جواب دے. اگلا پوائنٹ لکھیے گا جی. اگلا پوائنٹ یہ بیٹا ہے کہ جب بھی پیپر اٹیمپٹ کرو, یہ سب سے امپورٹنٹ بات بتانے لگو, یہ بڑے دھیان سے سننی ہے. پہلے سارے ٹیچرز کیا کہتے ہیں, سب سے اچھا سوال پہلے کرو, پھر جو دوسرے نمبر پہ اس کو کرو, پھر تیسرے, پھر سب سے ماٹھا سوال لاسٹ پہ. کبھی ایسے نہ کریں.
سب سے اچھا سوال جس کو آتا ہے جس کا جواب وہ آپ سیکنڈ نمبر پہ رکھتے ہیں. ریزن بتا رہا ہوں, جو سیکنڈ نمبر پہ اچھا آتا ہے اس کو پہلے کرتے ہیں. ہوگا کیا ریزن ذرا سن لیجئے گا. ریزن یہ ہے کہ جب آپ سیکنڈ والے کو پہلے پہ کریں گے تو ایگزامینر کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ پہلا سوال اس نے اچھا ہی کرنا, تو جو دوسرے والے سوال کو آپ نے پہلے نمبر پہ کیا اس کے نمبر پہلے کے برابر آئیں گے. ایک بات, آپ نے دوسرا سوال بھی اچھا کیا, دوسرے سوال تک اس کا تاثر بن گیا انتہائی لائق بچہ. اب سب سے مٹھا سوال جس کا جواب تھا تیسرے نمبر پہ کرنا, لاسٹ پہ نہیں کرنا, تاکہ اس کا تاثر قائم رہے, آپ کے پاس بھی ہاتھ میں انرجی ہو, ذہن میں یادداشت ہو, اور آپ اس کو اٹیمپٹ کر کے تھوڑے سے نمبر اور نکلوا لیں. اب ایک سوال بچا تھا تیسرے نمبر والا ترتیب پہ, وہ لاسٹ پہ کر لیں. ہوگا کیا, آپ کا پورا پیپر سیمیٹریکل ہو جائے گا. اچھا سوال, اچھا ہی سوال دوسرا بھی, تیسرے پہ آگے تھوڑا سا فرق پڑا, اس نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو بھی اچھے نمبر دے دیے. یہ نفسیات ہے, یہ ڈاج نہیں ہے, یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے, انسانی نفسیات ہے کہ انسانی نفسیات کو ٹیکل کرنا سیکھیں. اگلی بات بتا رہا ہوں, ایگزامینر کے لیے ہمیشہ آسانی کریں کہ اگر کوئی چیز مس ہوئی ہے اور آپ کو کہیں اور لکھنی پڑ رہی ہے تو پراپر نشاندہی کریں کہ یہاں لکھی ہے میں نے. اگر کوئی چیز کاٹنی پڑ گئی ہے تو یہ دیکھیے گا, فرض کریں یہ لائن ہے میں نے کاٹنی ہے, میں بجائے کہ اس کو کروں بچے جو ان سے خراب کر دیتے, نہ, دس از اے رانگ وے. آسان سا کام ہے, یہ لائن غلط لکھی گئی ہے, اس طرح اس کے اوپر کراس لگائیں, اس کے اوپر ایک باریک لائن لگائیں کہ یہ نہیں پڑھنی, کراس ہے, نہیں کٹیں گے. بیٹے آپ کے آنسرز کے نمبر ہیں, ان چیزوں کے نمبر نہیں. اگر پڑھا ہی نہیں جا رہا نمبر کٹیں گے, اگر پڑھا جا رہا ہے اور آپ نے کہا یہ غلطی سے لکھی گئی ہے تو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, انسان سے لکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. لیکن بیٹے ایک بات بتاؤں آپ کو, میں اگلی چیز بتانے لگا بڑی امپورٹنٹ. یہ غلطیاں زیادہ تر ان سے ہوتی ہیں, ان بچوں سے ہوتی ہیں جنہوں نے ٹائم پہ ٹیسٹ نہیں دیے ہوتے. بورڈ کے ایگزامز کی اچھی تیاری ہوتی ہے ٹیسٹوں سے. بچے کیا کرتے ہیں, پڑھ سارا لیتے ہیں, ٹیسٹ نہیں دیتے. جو ٹیسٹوں سے پریکٹس کر رہا ہے نا, بار بار ٹیسٹ, بار بار ٹیسٹ, ٹیسٹ پہ ٹیسٹ, ٹیسٹ پہ ٹیسٹ, اس کے لیے بورڈ کا پیپر حلوہ ہے. یہ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے سر میں تو سوچ کے گیا تھا بڑا مشکل ہوگا پیپر, تو اس سے بہت آسان تھا. اصل میں آسان نہیں تھا, وہ اتنی بار مشق کر چکا ہے, پریکٹس کر چکا ہے کہ اس پریکٹس کے نتیجے میں اس کو پیپر کیا لگے گا, آسان. اگلی بات بتا رہا ہوں بیٹے, عادت ڈالو. یہ عادت آج سے ڈالنی ہے. بورڈ کے پیپروں میں جا کے صرف ایسا نہیں کرنا, پہلے سے عادت ڈالو. وہ عادت کیا ہے, اپنا پیپر کرنے کے بعد اسے دوبارہ پڑھا کرو. ریڈ دی پیپر کو دوبارہ پڑھا کرو. ایک بار میں نے کیا کیا ہے, اس میں تھا کیا, میں نے کیسا اٹیمپٹ کیا, اس میں سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا. ذرا سنیں, لوگ کہتے ہیں جی آپ کو اپنی غلطیاں پتہ لگیں گی. ایک فائدہ, اس سے بڑا فائدہ بتانے لگا ہوں. بیٹے اپنے آپ کو اسیس کرنے کی عادت پڑ جائے گی. آپ خود کو اسیس کیا کریں گے کہ یہ میں نے اگر کیا تو یہ میں کتنا کو وزن ہے, میرا بھاؤ ہے کیا, میرے پیپر کی گریس کتنی ہے, میں پہلے سے کتنا امپروو ہوا. آپ نے کام کیا, اس کو چیک ہی نہیں کیا اگر کام کو, اور چھوڑ دیا ایگزامینر پہ, تو بیٹے پھر غلطیاں رہیں گی. یہ غلطیاں پہلے سے خود سے چیک کرنے کی عادت. جو اپنا احتساب کرتا ہے دنیا اس کا کم احتساب کرتی ہے. جو اپنی غلطیاں ٹھیک کر لیتا ہے لوگ اس کی غلطیاں کم نکالتے ہیں. اگلی بات بیٹے, ہم لوگ پورا سال, اگلا پوائنٹ, ایگزامز میں نمبر لینے کا گر, پورا سال ہم پریکٹس. کئی بچے غلطی سے کیا کرتے ہیں, لیڈ پینسل 9th کلاس 10th کلاس انٹرمیڈیٹ میں یوز کرتے رہتے ہیں. کئی بچے جو ان سے بال پوائنٹ یوز کرتے رہتے ہیں عام کلاس روم میں. کئی بچے مارکر یوز کرتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں بورڈ میں پیپر کس سے دینے ہیں, کہتے ہیں انک پین سے. میں کہتا ہوں جس ہتھیار سے آپ نے تب لڑنا ہے اسی ہتھیار سے پورا سال تیاری کریں. رف کام, نیٹ کام, ہوم ورک, کلاس ورک, کچھ بھی تیار کرنا ہے تو آپ نے تیار کس کے ذریعے کرنا ہے, انک پین سے بھی استعمال. اوکے ناٹ جی, اس سے ہوگا کیا, آپ کی انک پین سے پریکٹس اتنی اچھی ہوگی کہ بورڈ میں آپ بڑے بھلے سے آپریٹ کر دو گے اس کو. لاسٹ پوائنٹ ہے جی آج کے لیکچر کا سب سے اہم نقطہ. میرا بیٹا جیسے ایک سولجر کے پاس اپنا ہتھیار, اوزار, پانی کی بوتل, سارا سامان پورا ہوتا ہے, ایگزامز میں جانے سے پہلے اپنا سامان پورا کرنے کی عادت ڈالیں. میک اے کنسپٹ آف جیومیٹری باکس, چھوٹی سی ٹرانسپیرنٹ جیومیٹری رکھ لو. بورڈ میں ٹرانسپیرنٹ الاؤڈ ہے, آپ ڈھکی چھپی جیومیٹری استعمال نہیں کر سکتے. شفاف چیز لے کے جا سکتے ہو جس میں ہر چیز نظر آئے. آپ عادت ڈالو, ٹرانسپیرنٹ جیومیٹری رکھو, اپنا پین, ایکسٹرا پین, مارکر, فٹا, سامان سارا آپ کے پاس موجود ہو تاکہ اسکیل کے ذریعے آپ کو عادت پڑے کیری کرنے کی. بیٹے جو بچہ, آخری بات یہاں پر ختم کر رہا ہوں, جو بچہ پورا سال بیٹھ کے کبھی اکیلے میں پریکٹس کرتا رہتا ہے پیپر میں ایسے اٹیمپٹ کروں گا,
سوال کا نمبر ادھر لکھوں گا, ایسے پیپر زیادہ اچھا لگ رہا ہے, ایسے گریس زیادہ لگ رہی ہے, ایسے جواب دوں تو زیادہ اچھا لگے گا, تو یقین کیجیے گا وہ بچے کے نمبر زیادہ آتے ہیں بنسبت اس کے کسی نے سوچا ہی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں ریہرسل میتھڈ. وہ جو چیز کبھی کرنی ہے اس کو پہلے ذہن میں ریہرسل کرتے رہیں. بڑے بڑے باکسر جون سے اپنی امیجنیشن میں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ میں فائٹ کر رہا ہوں, بڑے بڑے سوئمر جون سے ہم امیجنیشن کی پریکٹس کرتے ہیں. تو اگر آپ پیپروں سے پہلے ہی ریہرسل کرتے ہیں تو یقین کیجیے گا آپ کی ایجوکیشنل سکسیس بہت اچھی ہو سکتی ہے. آج کا ہمارا لیکچر میں تھوڑا سا ریوائز کیے دیتا ہوں. ایگزامینیشن سکلز اور ایگزامینیشن میں سکسیس پیپر اٹمپٹیشن کے حوالے سے ہم نے لیکچر دیا ہے. اس میں میں نے سارے نقطے بتائے ہیں کہ پیپر اٹمپٹ کیسے کرنا ہے, لائنز کیسے ڈرا کرنی ہے, ہیڈنگز کیسے دینی ہے, پیپر کو گریسفل بنانا ہے, پیپر کو صاف ستھرا رکھنا ہے. پیپر جب بھی اس میں کویسچن اینڈ ہوئے گا آپ نے لائن لگانی ہے. کویسچن بے شک وہ شارٹ کویسچن تھا یا لانگ کویسچن تھا, پیپر کرنے کے بعد ریوائز لازمی کریں. سب سے اچھا سوال دوسرے نمبر پہ کریں, دوسرے نمبر والا پہلے نمبر پہ کریں, تیسرے نمبر پہ لاسٹ والا کریں, اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ تیسرے والا کریں, تاکہ سائیکولوجیکلی ایک امپیکٹ کریٹ ہو کہ آپ لائک بچے پیپر جب بھی کر رہے ہوں ایگزامینر کے لیے آسانی پیدا کریں. اسے کہتے ہیں پیشکش اچھی رکھنا. پیشکش کسے کہتے ہیں؟ چیزوں کو پریزنٹ اچھا کرنا. اگر آپ اچھے پریزنٹ کرتے ہو پیپر میں تو آپ کے نمبر زیادہ آتے ہیں بنسبت اس کے. بڑا آسان کلیہ میں بتاؤں, پچھلے دنوں ایک رزلٹ آیا ہے اور ایک بچی کے نمبر تھے 546. 9th کلاس کا رزلٹ آیا, نمبر تھے 546. ری چیک کروایا 548 ہو گئے. پورے نمبروں میں سے صرف 2 نمبر کٹے ہیں. اس بچی کا پیپر سامنے رکھ لو, ذرا دھیان سے سنیے گا, اور اس بچی کا پیپر سامنے رکھ لو جس کے 325 یا 310 یا 270 آئے ہیں. زمین آسمان کا فرق ہو. اور وہ زمین آسمان کا فرق کیا, وہ سارے فرق میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. فیل ہونے والا کام ہی ایسا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ فیل ہو جاتا ہے. پاس ہونے والا پاس ہونے کے لیے اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے, لیکن ٹاپ کرنے والا کام ایسے کرتا ہے کہ وہ ٹاپ کرے, پیپر ایسے اٹیمپٹ کرتا ہے کہ ٹاپ کرے. اس کا پیپر بولتا ہے, اس کا پیپر انسپائر کرتا ہے, اس کا پیپر بتاتا ہے کہ یہ لائک بچے کا پیپر ہے, لائک بچے کا پیپر نہیں ہے. اللہ آپ کو بہت سی کامیابیاں دے.